چاہے وہ شادی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو. اور اس دور میں دعوت و تبلیغ کی نام کو ایک مذاق کی حیثیت سے جانا جاتا تھا اس علاقے میں خاص طور پر. تو ایک شخصیت کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا, اس کو اپنے راستے کے اندر قبول کیا اور بڑی آزمائشوں کا انہوں نے سامنا کیا. باہر کے لوگوں کو چھوڑ کر اپنی فیملی کی طرف سے ان کو بڑا پریشرائز کیا گیا اور انہیں پریشان کیا گیا, اور انہیں جا کر رائیونڈ میں کہا جاتا ہے آپ واپس آ جائیں, آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, صرف ڈرانے کے لیے کہ آپ والدہ کو سن کر وہ اس راستے کو چھوڑ کے واپس آ جائیں گے. لیکن رب ذوالجلال نے انہیں استقامت سے نوازا, ان تمام چیزوں کو انہوں نے برداشت کیا, اللہ کے راستے میں 4 مہینے کا عرصہ مکمل کیا. وہ واپس آئے, مسجد عثمانیہ میں ان کا اسٹے تھا, اور انہوں نے عزم کیا کہ اس وقت تک میں نے گھر نہیں جانا جب تک یہاں سے 3 دن کی جماعت تیار نہیں ہوتی. آج کل سے روزے میں جانا, 40 دن کے لیے جانا, چلنے کے لیے جانا, یا 4 مہینے کے لیے وقت نکالنا ایک ماحول بن کے بڑا آسان ہو گیا. لیکن یہ وہ دور تھا جب دعوت و تبلیغ کے نام ہی سے لوگوں کو نفرت ہوتی. مجھے بھی یاد ہے ہمارے گھر پہ دستک ہوتی تو ہمارے گھر میں جو مرد حضرات ہوتے وہ چھپ جاتے ہیں, باہر ہی نہیں آتے. اسی ماحول اسی محلے کی بات, یہ وہ ماحول تھا. لیکن حضرت جس شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں انہوں نے استقامت کے ساتھ اس تبلیغی سفر کو جاری رکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد کو پورا کیا اور تبلیغی جماعت 3 دن کے لیے تیار ہوئی, اور الحمدللہ وہیں سے انقلاب پیدا ہوا. اگلے 2-3 سالوں میں ایک بڑی فضا بنی اور ہر گھر کے اندر الحمدللہ کوئی ایسا بندہ نہ رہا جو اس تبلیغی جماعت سے وابستہ نہ ہو. انقلابی محنت. آج الحمدللہ اس ماحول میں اس علاقے میں 98% ہمارے نوجوانوں کے چہروں پہ جو داڑیاں سجی گئی ہیں اور ان کے سروں پہ ٹوپی نظر آتی ہیں, تو میں یہ سارا کریڈٹ انہی کو دوں گا. ان کی یہ محنت ہے, اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا, اور یہ ایسا کام ہے کہ جو آج یہاں کا ہر چھوٹا بڑا اس کا معترف ہے. پھر 2-3 سال انہوں نے تبلیغ کی بڑی عظیم الشان محنت کی, بڑے پودے لگائے. 1999 یا 2000 کے قریب ان کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ ہماری جو نوجوان یہ جو بچے ہیں ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے, ان کی انرجیاں ضائع ہو رہی ہیں. اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنی بیٹھک کے اندر انہوں نے اپنے گھر کے چند بچوں کو بٹھا کر قرآن کریم کی تعلیم دینا شروع کی. ابتدا میں صرف 2-4 بچے جو ان کے گھر کی فیملی کے لوگ وہ پڑھنے بیٹھے, لیکن ان کی اخلاص, ان کی قربانیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس بیٹھک کو ایسا ادارہ اور مکتب بنایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں میں وہ ایک بہت بڑا مکتب بن گیا. اور پھر مجھے یاد ہے کہ اس بیدادی میں دور دراز سے آنے والے بچوں کا ایک تانتا بن گیا. حالانکہ راستوں میں بڑے مدارس تھے, بڑے مکاتب تھے, ان تمام کو چھوڑ کر بچوں نے رخ کیا. بہت سارے ایسے اداروں کے ذمہ دار حضرات کو بھی میں جانتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے وہ کام لیا. تقریباً سینکڑوں بچوں نے قرآن کریم کی تعلیم ان سے حاصل کی اور ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا, اور 20 ایسے بچے ہیں اور بچیاں ہیں جنہوں نے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سے حفظ مکمل کیا. اور ان میں سے ایک میں خود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سبب بنایا, ذریعہ بنایا, اور مجھے وہ اپنے پاس لانے میں کامیاب ہوئے. اور انتہائی مختصر عرصے میں رب ذوالجلال نے صرف 4 مہینے کے عرصے میں مجھے ان کے پاس حفظ قرآن کریم کی سعادت بخشی ہے. اور اس کے بعد انہی کی تعلیم, انہی کی ترغیب اور انہی کی کوششوں سے اللہ نے دارالعلوم کراچی تک پہنچایا. اور یہ پچھلے میرے ماضی کے جو 21 سال ہیں 22واں چل رہا ہے الحمدللہ. 21 سال ہر رمضان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تراویح کی نماز میں پورا قرآن سنانے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرما رہے ہیں. اور اس وقت
صرف پاکستان میں نہیں، الحمدللہ امریکہ، آسٹریلیا، سنگاپور، ان علاقوں میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے ذریعہ بنا رہے ہیں، میں قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہوں۔ اس تمام کوششوں کا اگر کریڈٹ مجھ سے کوئی پوچھے تو میں انہی کو دینا چاہوں گا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ان تمام باتوں پر سے میری مراد، ان تمام کوالٹیز اور صفات رکھنے والے جس شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا نام ہے شاد محمد صاحب۔ وہی شخصیت اس ادارے کی بنیاد رکھے، اس ادارے کے فاؤنڈر، مؤسس اور بانی شاد محمد صاحب، جن کو یہاں الحمدللہ اہل محلہ سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک انقلابی شخصیت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے بھی ماضی میں بڑا دین کا کام لیا، یہ ان کی فکر اور سوچ تھی کہ اپنے آنے والی اس نوجوان نسل میں تعلیم کو اس انداز سے منتقل کیا جائے کہ وہ اس تعلیم سے کو بھی حاصل کریں لیکن ساتھ ساتھ اپنے اسلام اور مسلمان ہونے کو بھی نہ بھولیں۔ ہماری یہ جو نوجوان نسل، ہمارے بچے بچیاں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑا ٹیلنٹ، صلاحیت رکھی ہوئی۔ اگر کمی ہے تو وہ تربیت کی کمی ہے۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے بچیاں ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ ذکر کر کے میں اس پروگرام کو آگے چلاتا ہوں۔ حضرت پیر محمود الحسن مسعودی صاحب دامت فیوضہم، ان کی مجلس میں ایک واقعہ سنا کہ یمن کے اندر ایک شخص ماہی گیر تھا اور مچھلیوں کا کام کرتا تھا۔ ایک دن وہ مچھلیاں پکڑنے جا رہا تھا تو اپنے ساتھ اپنی 7-8 سالہ بچی کو بھی لے گیا۔ بچی کی چھٹی ہوگی، چلو بھائی بچی سیر و تفریح کر کے آ جائے گی۔ اب یہ باپ کیا کرتا، اپنی جال پھینکتا، مچھلی پکڑتا اور وہ مچھلیاں اس چھوٹی بچی کے حوالے کر دیتا، بھائی سنبھالو اس کو شاپ میں، تھیلے میں۔ کافی دیر وہ ایک کام کرتا رہا۔ اب بچی جب دیکھتی کہ ابو میری طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ آرام سے اپنے تھیلے سے وہ مچھلی نکالتی اور دوبارہ پھر سمندر میں پھینک دیتی۔ بس یہی پورا دن یہ کام چلتا رہا۔ باپ مطمئن ہے کہ آج کافی ساری میں نے مچھلیاں اکٹھی کر لی۔ عصر کا وقت ہوا، باپ مطمئن تھا کہ کافی ساری مچھلیاں قابو آ چکی ہیں، ہمارا کام چل جائے گا۔ اب اس نے اپنے جال سے بیٹھا، واپسی کا ارادہ کیا تو بیٹی سے پوچھے، بیٹی وہ مچھلی کہاں ہے؟ وہ چھوٹی 7-8 سال کی بچی، وہ تو ہر مچھلی کو پکڑتی اور اٹھا کے سمندر میں پھینک رہی تھی۔ اب اس شاپر اور تھیلے میں کوئی مچھلی موجود نہیں تھی۔ باپ بیٹی سے پوچھتے، بیٹا مچھلیاں کہاں گئی؟ وہ بچی کہنے لگی، پہلے تو ذرا ڈری کہ باپ غصہ کریں گے۔ جب پیار محبت والے انداز سے باپ نے پوچھا تو وہ بچی کہنے لگی، ابو جان آپ یاد کریں، آپ نے مجھے ایک بات سنائی تھی گھر میں، اور وہ بات یہ تھی کہ بیٹا یہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ جو مچھلی بھی اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے وہ شکاری کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے وہ شکاری کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ آپ نے یہ بات مجھے سنائی ہے یا نہیں؟ باپ کہنے لگے بالکل مجھے یاد ہے، میں یہ بات آپ کو سکھائی ہے۔ تو چھوٹی بچی 7-8 سال کی وہ کہنے لگی، ابو جان میں نے یہ سوچا جو آپ مچھلی پکڑ رہے ہیں، جو مچھلی آپ کے جال میں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غافل مچھلی ہے، وہ اللہ کو یاد نہیں کرنے والی۔ تو میں نے سوچا اسی غافل مچھلی کو جب میں اپنے گھر لے کے آؤں گی، ہمارے سارے خاندان والے گھر والے جب مچھلی کو کھائیں گے تو وہ غفلت ہمارے اندر بھی منتقل ہوگی، اس لیے میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اس غافل مچھلی کو اپنے گھر لے کے۔ یہ اندازہ لگائیں یہ 7-8 سال کی بچی، یہ کیا وجہ ہے؟ تربیت۔ جب والدین کی طرف سے یا جس ادارے میں بچے بچی کا آنا جانا ہوتا ہے اسے جب صحیح نہج پہ تربیت ملتی ہے تو پھر اس انداز سے ان بچیوں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، بچوں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اس ادارے کا بھی سب سے بڑا مقصد دیکھیں، بر صغیر کے اندر انگریز جب یہ انگریزی تعلیم کو لے کر آیا، لارڈ میکالے کو اس تعلیمی کمیٹی کا چیئرمین بنایا تو اس نے سائنسی علوم، انگریزی علوم کو جب بر صغیر میں داخل کیا تو اس نے اپنے مقاصد میں ایک بات بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میرا مقصد یہ ہے اس نظام تعلیم سے کہ بر صغیر کے لوگ ظاہراً دیکھنے میں تو ہندوستانی ہوں لیکن ذہنی طور پر وہ انگریزوں کے غلام ہوں، وہ
انگریزوں کو غلام بنانے کے لیے میں آج وہی نظام تعلیم ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہر دور میں علماء نے یہ کوششیں کی، دین کا درد رکھنے والوں نے یہ کوششیں کی کہ بھئی ہمارے بچے آج کل وقت